پیچھے ہم جو ہے نا پڑھ چکے ہیں ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور پھر اس کی تفصیل میں آمنت باللہ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر بھی میں ایمان لایا ہے۔ اب فرشتوں کے بارے میں یہاں سے کچھ تفصیل ہے، توجہ کے ساتھ سننی ہے، باتیں بڑی مزے کی ہوں گی۔ سوال مقرب فرشتوں کے علاوہ اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ سوال کی نوعیت سمجھ آ گئی ہے؟ سوال یہ ہے کہ 4 مقرب فرشتے تو آپ نے تعلیم الاسلام حصہ دوم کے اندر بیان کر دیے ہیں، اور باقی بتایا کہ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں، پڑھا ہے نا آپ نے؟ اب سوال یہ ہے، آپس میں ذہن میں جاتا ہے کہ جو باقی فرشتے ہیں 4 کے علاوہ، کیا ان میں بھی کوئی چھوٹے مرتبے والا، کوئی تھوڑے مرتبے والا، کوئی زیادہ مرتبے والا، کوئی اونچے درجے والا، کوئی کم درجے والا ہے، یا باقی والے سب برابر ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اسی طرح مرتبے ہیں جس طرح 4 کے اندر ہیں، چونکہ ان 4 کا مرتبے زیادہ ہیں، بڑے ہوئے ہیں سب سے، تو اس لیے ان کو الگ سے بیان کر دیا، اور یہ مشہور بھی ہیں، اور باقی فرشتے جو ہے وہ مشہور نہیں ہے، اور مرتبے ان کے اندر بھی ہیں، کوئی چھوٹے مرتبے کا ہے، کوئی زیادہ مرتبے کا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب 4 مقرب فرشتے جن کے نام تم تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہو، سب فرشتوں سے افضل ہیں، ان کے علاوہ اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہیں، کوئی کم۔ سوال فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جب آپ نے یہ بتایا نا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہیں، اتنے ہیں کہ انسانوں سے بھی زیادہ، اب ذہن میں سوال تو آتا ہے نا کہ وہ پھر کرتے کیا ہے، ان کی مصروفیات کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین اور اسی طرح بے شمار مختلف کاموں پر اللہ نے ان کو مقرر رکھا ہے۔ کچھ وہ فرشتے ہیں جو صرف عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کو زمین کا نظام دیا ہوا ہے، کچھ وہ ہیں جن کو محض آسمانوں کا نظام دیا ہوا ہے، کچھ وہ ہیں جن کو سمندروں اور پانی کا نظام دیا ہوا ہے، کچھ کو ہواؤں کا نظام دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر فرشتے سے کوئی نہ کوئی کام لے رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، خوشی سے کر رہے ہیں، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھ کر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جواب تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں، یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ مختلف کاموں پر لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مختلف امور کے انتظامات سپرد کر رکھے ہیں، اب آپ کو ذہن میں تو آتا ہے نا، ذرا تفصیل بتا دو کہ کون سا فرشتہ کون سا کام کرتا ہے، اور کون سے فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ آتا ہے ذہن میں کہ نہیں آتا؟ سائم آپ کے ذہن میں آیا یہ سوال؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام
احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا آگے سمجھ پہلے ہم نے کہا نا کہ 4 مقرب مشہور فرشتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے بڑا مرتبہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اور یہ میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ ان کا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے آنی جانی جو ہے نا سرداروں کے پاس انبیاء علیہ السلام جو قوم کے سردار ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا آنا جانا ہوتا تھا، تو لہٰذا یہ بھی سردار ہیں، فرشتوں میں انسانوں میں سردار انبیاء کرام علیہ السلام، اور فرشتوں میں سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انبیاء میں سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ان کے ایک تو یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے پیغام، اسی طرح کتابیں، صحیفے، جو کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، وہ چاہے تختیوں پر لکھا ہو، چاہے وہ اوراق پر لکھا ہو، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، یا چاہے وہ لکھا ہوا نہ ہو، سینے کے اوپر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے سینے میں القاء فرما دیں، ہر صورت میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس لے کر آتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ان کے کام یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے، انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد کرنے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جو ہے نا نمٹنے کے لیے بھی اترے ہیں۔ کتنی اقوام ہیں جن کے اوپر عذاب جو آیا وہ فرشتوں نے آ کر دیا۔ کسی قوم کی اللہ تعالیٰ نے بستی پلٹ دی، کسی قوم کو کوئی سزا ہوئی، کسی کو کوئی سزا ہوئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ میں ایسا بھی ہوا، غزوہ بدر تھا شاید، کہ اس میں مشرکین مکہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے بڑے سخت قسم کے مخالف تھے، اور صحابہ کرام کو بڑا ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ جنگ کی اور جنگ بدر کے میدان سجا، تو اس وقت بھی فرشتے آئے، اور یہ فرشتے کیا کام کر رہے تھے؟ مسلمانوں کی تعداد کو ان کی نظروں میں بڑا زیادہ کر کے دکھا رہے تھے، حالانکہ مسلمان تھوڑے تھے اور کافر زیادہ تھے، لیکن ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان تو ہم سے کتنے پتنے زیادہ ہیں، اور دوسری طرح وہ مسلمانوں کے دلوں میں نا کفار کو تھوڑا کر کے دکھا رہے تھے، یعنی تعداد میں کفار زیادہ تھے، کافر تھوڑے، حقیقت کے اعتبار سے کافر زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہم زیادہ ہیں اور وہ تھوڑے ہیں، ان کو تو ایسے چبا دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک طرح کی مدد تھی۔ اسی طرح یہ فرشتے میدان جنگ میں کفار کو نظر بھی آتے تھے، کفار سمجھ گئے کہ یہ کوئی طاقت جو ہے نا کہ ہم ان کے اوپر تلوار چلاتے ہیں، تلوار نہیں جاتی، گولہ پھینکتے ہیں، گولہ نہیں ان کو لگتا، تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی مخلوق ہے، کوئی عجیب مخلوق جو ان کے ساتھ ہے۔ یہ سارے تذکرے قرآن مجید کے اندر ہے، آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مدد کرتے رہے، تو یہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کام ہے۔ دوسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، پہلے اس کو پڑھ لیں۔ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے، بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی
भेजे गए। बाज़ मर्तबा अल्लाह ताला ने नाफरमान बंदों पर अज़ाब भी इन्हीं के जरिए से भेजा। दूसरे हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है भला? मखलूक को रोज़ी पहुंचाना, बारिशों के इंतज़ाम फरमाना, ठीक है। और फिर ये अकेले नहीं हैं, बल्कि इनकी अल्लाह ने एक टीम बनाई है, एक जमात बनाई है। उनमें से सरदार हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है उस जमात के, और बाकी सारे इनके अंडर काम कर रहे हैं। किसी को ये हुक्म दे देते हैं कि फ़लाँ इलाके में बादल ले चल, किसी को ये हुक्म देते हैं फ़लाँ इलाके की हवा बंद कर दे, तो फिर वहाँ पर हबस हो जाती है। किसी को हुक्म फरमाते हैं कि फ़लाँ इलाके में हवा बसूरत बगोला बना है, वो जो हाँ पंजाबी जिसे हम विलोना कहते हैं, जैसे ऐसे ठीक है। तो ऐसे हर चीज़ को ऐसे गोल गोल उड़ाकर ऊपर ले जाती है, और उसकी बड़ी पावर और ताकत होती है। किसी को कोई हुक्म देते हैं, किसी को कोई हुक्म देते हैं। इसी तरह रिज़्क़ का जो इंतज़ाम है, देखें ना आप, जो इंसानी रिज़्क़ है ना, ये बारिशों के ऊपर, हवाओं के ऊपर, धूप, इन चीज़ों पर मुनहसर है। अगर ज़मीन के ऊपर धूप पड़ती है तो फसल उगती है, बारिशें आती हैं तो फसल उगती है, ठीक है। कोई हवा चलती है तो फसल उगती है। तो जहाँ पर हवा नहीं है वहाँ भी फसल नहीं कायम रह सकती, मुरझा जाती है। और धूप ना हो तो फसल के अंदर जान नहीं पड़ती, और बारिश ना हो तो फसल जनाब वाला बढ़ती नहीं है। तो ये क्या है भला? ये मखलूक की रोज़ी के इंतज़ामात जो है ना, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। सिर्फ रोटी साढ़े को आ जाए तो ये सिर्फ मखलूक की रोज़ी नहीं है, बल्कि ये मखलूक की रोज़ी में बड़े पिछे प्रोसीजर हैं, बड़े प्रोसैस हैं, बड़े निज़ाम हैं। वो पिछे पता नहीं कितने कितने कम हो रहे हैं। एक साढ़े ताई लुकमा पहुँचता है ना रोटी का है, साढ़े मुँह में एक लुकमा पहुँचता है, उस मगर कोई किसान काम कर रहे हैं, कोई जनाब वाला मजदूर कर रहे हैं, कितने जनाब वाले फैक्ट्री खाद तैयार हो रही है, कितने जनाब वाला फैक्ट्री स्प्रे तैयार हो रही है। बड़ा निज़ाम है ना, एक पिछों वे तो ख़त्म ही नहीं होना निज़ाम। तो ये हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम सर अंजाम दे रहे हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम मखलूक को रोज़ी पहुँचाने, बारिश वगैरह के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं, और बेशुमार फरिश्ते इनकी मातहती में काम करते हैं। बाज़ बादलों के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं, बाज़ हवाओं के इंतज़ाम पर मुकर्रर हैं, बाज़ दरियाओं तालाबों नहरों पर मुकर्रर हैं, और इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम अल्लाह के हुक्म के मुवाफ़िक़ पूरा करते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत को सूर फूंकेंगे। इसकी तफसील भी आप पढ़ चुके हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि बस इशारा हो और वो फूंक मारेंगे, उसी वक्त क़यामत बर्पा हो जाएगी। फिर इशारा होगा, वो सूर फूंकेंगे, हवा फूंकेंगे, तो फौरन सभी लोग कब्रों से उठ खड़े होंगे। बताया ना मैंने पहले, नफ़क़ा ऊला और नफ़क़ा सानिया बताया है। सूर अव्वल भी कहा, सूर सानी भी कहा, तो कई नाम हैं कुरान करीम के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तफसील से इसको जो है ना बयान किया है, मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया है, ठीक है। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत को सूर फूंकेंगे। नंबर 4 चौथे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर हैं, और इनकी मतहती में भी बेशुमार फरिश्ते काम करते हैं। फिर देखें कि जो नेक बंदे हैं ना,
ہیں انہی کے انڈر، بالکل، لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہیں، اور جو بد کردار لوگ ہیں ان کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہیں، اور جو نیک بندوں کی جان نکالتے ہیں وہ انتہائی خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور ایک بہترین شکل کے اندر آتے ہیں اور وہ جان اس کی نکالتے ہیں، اور جو جب گناہ گار کی جان نکالی جاتی ہے تو وہ ایک بدترین صورت کے اندر، فرشتے بد صورت نہیں ہے لیکن اس کو نظر ایسے آتے ہیں بہت ڈراؤنی صورت میں اور بہت خوفناک صورت میں اس کو آتے ہیں، اس کو مرنے کے وقت پھر انتہائی تکلیف ہوتی ہے، اور جو نیک بندے مرتے ہیں فوت ہوتے ہیں تو ان کو پھر مرتا ہوا محسوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض کو تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ اے موت، لب اشعار ہیں مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو موت کو ایسے بوسہ دیتے ہیں اور چوم کر اپنے پاس بلاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی اچھی گزری ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی، صحابہ کرام سے ملنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، آپ کی مجلس میں پہنچنا ہے، اور جو بدصورت جو بد کردار ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ہم جیسے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، تو ہم موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے آگے ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، ادھر آنکھ بند ہوگی پھر بہت کچھ ہمارے لیے تیار ہے، ایسا ہی ہے نا، تو نیک بندے موت سے محبت کرتے ہیں اور برے لوگ جو ہے نا موت سے نفرت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں، اور بد کردار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں، ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں، تو میرے خیال سے یہ باقی کل کر لیں گے۔ نمبر ایک، ہر انسان کے ساتھ، اچھا یہ جو ہے نا چار پہلے وہ جو مشہور اور سردار مقرب خاص فرشتے ہیں نا ان کی تفصیل پہلے بیان کر دی، اب اس کے بعد عمومی فرشتوں کا ذکر چل رہا ہے، ان میں سے سب سے پہلے دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، اور یہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، دو فرشتے تمہارے اعمال نامے کو لکھنے والے ہیں، ہر وقت لکھ رہے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہیں، بد کے ساتھ بھی ہیں، نیک کے ساتھ بھی ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ہیں، عام انسان کے ساتھ بھی ہیں، کافر کے ساتھ بھی ہیں، مشرک کے ساتھ بھی ہیں، مسلمان کے ساتھ بھی ہیں، بچہ ہے تب بھی ساتھ ہیں، بوڑھا ہے تب بھی ساتھ ہے، مرد ہے تب بھی ساتھ ہیں، عورت ہے تب بھی ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ دو، انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین، کرامن کا معنی ہوتا ہے لکھنے والے، اور کرامن کا معنی ہوتا ہے معزز، اور کاتبین کا معنی ہوتا ہے لکھنے والے، یعنی یہ لکھنے والے معزز فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہیں وہ جنتوں کے اندر باغات کے اندر ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور جو فاسق اور فاجر اور بد کردار لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو دو فرشتے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، نمبر ایک ہر انسان کے ساتھ
दो फरिश्ते रहते हैं, एक फरिश्ता उसके नेक काम लिखता है, और दूसरा बुरे काम लिखता है। इनको किरामन कातिबीन कहते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने ना किरामन कातिबीन इन फरिश्तों का नाम रख कर ना एक और बड़ी प्यारी और हिकमत की बात बता दी। किरामन पहले फरमाया, लिखने वाले बाद में, किरामन पहले फरमाया, मुअज़्ज़ज़ पहले हैं, लिखेंगे बाद में, ताकि किसी के ज़हन में ये बात ना है कि जो मेरे नेक अमाल लिख रहा है वो तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है और जो मेरे बुरे अमाल लिख रहा है वो मुअज़्ज़ज़ नहीं है, माज़अल्लाह वो सही नहीं है। या किसी तरह का कोई ख्याल उसके ज़हन में आए, अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया किरामन मुअज़्ज़ज़ पहले हैं, मुअज़्ज़ज़ पहले हैं, उस इज्जत उनकी पहले है, कातिबीन लिखना उनका, काम करना उनका बाद में है, लिखना उनका, काम करना उनका बाद में है। समझ आ गई ना? आ गई। अब कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छे वाला फरिश्ता और बुरे वाला फरिश्ता। अक्सर जट टाल इंडिया आते हैं। हाँ, इतनी तफसील सिर्फ है जो अहादीस के अंदर मिलता है कि जो नेक काम लिखता है वो इंसान के दाएं तरफ होता है और जो बुरे अमाल लिखता है वो इंसान के बाएं तरफ होता है। बस इसके अलावा किसी फरिश्तों को बुरा कहना ये कुरान की इस आयत का इनकार है, कुरान की इस आयत का इनकार है, क्योंकि अल्लाह ताला तो उसको मुअज़्ज़ज़ फरमा रहे हैं। नंबर दो, कुछ फरिश्ते आफतों और बलाओं से इंसान की हिफाजत करने पर मुकर्रर हैं, बच्चों, बूढ़ों, कमजोरों की और जिन लोगों के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म होता है उनकी हिफाजत करते हैं। कई मर्तबा आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं आओ मर्दे बच गए हैं। ये कल जो है ना तैयब जनाजे पर लिया हुआ था तो इससे पूछ लो, ये कह रहे हैं उस्ताद जी मैं जनाजे के रश में ऐसा गिरा, हजरत जी मौलाना पीर हबीबुल्लाह पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया के जनाजे में शिरकत के लिए गया तो कहता है कि जो है ना उस्ताद जी मैं बस किसी वजह से ना गिर गया, कहीं पर मेरा पाँव अटक गया और मैं गिर गया, फिर उसके बाद बस लोग मेरे ऊपर चले जा रहे हैं, कह रहे हैं ना कोई उठा रहा था और ना मेरे अंदर उठने की हिम्मत थी। तो समझ आ गई है ना? तो बहुत सारे मकामात ऐसे हैं कि इंसान कहता है कि मैं तो बस मुझे समझ नहीं आ रही मैं बच कैसे गया। ऐसे भी लोग वाक़यात आपने सुने होंगे कि जो मुब्तलाए वाक़यात होते हैं वो कहते हैं यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे इसमें से निकल कैसे गया, इस परेशानी से बच मैं कैसे गया, वरना मैं तो यकीनी बस जा रहा था। हाँ, होते हैं नहीं कितने ऐसे वाक़यात जमात वाले वो भैया तो सेंदा पे जने मैनू मर रमज़ान दा रोज़ा है ते उस टाइम मैनू एक्सीडेंट होया ते इंद होया मैं जिसम विच आंत लगी नहीं कोई कार आई जेड़ी शरी आई ते मैं उड़ते ना अगो एक आंदा पे कैरी डब्बा तो ओदी शीशे दे विच जा लगा हूं ते मैनू उस टाइम किवें आंदे ना होश ही कोई नहीं, आवाम आदि मर गया। इंद मेरा एक्सीडेंट होया ते वेख लो रब से बचा लिया मैं तुम्हारे सामने। जी हकीकत बात है। तो अच्छा ये फरिश्ते इधर इन्होंने बता दी ना बच्चों बूढ़ों कमज़ोरों की हिफाजत करते हैं और कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं कि जो इंसान की खुराक इंसान की फसल इसकी हिफाजत पर भी मामूर हैं। हम जो एक दाना ज़मीन के अंदर बो देते हैं तो क्या ख्याल करते हैं भाई इसका कोई इंतज़ाम नहीं होता, बल्कि अहादीस के अंदर ये बात मज़कूर है कि एक एक दाने के ऊपर अल्लाह ताला फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं कि तूने इसकी हिफाजत करनी है। फिर वो कोंपल उस ज़मीन के अंदर से निकलती है, कितनी नरम नाजुक कोंपल होती है लेकिन वो ज़मीन को फाड़ देती है। कैसे? अल्लाह की कुदरत से, और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है उसकी मदद से। समझ आ रही है ना? तो कुछ फरिश्ते अच्छा आगे नंबर 3 वाला है जी, कुछ फरिश्ते इंसान के मर जाने के बाद कब्र में उससे सवाल करने पर मुकर्रर हैं। ये भी आपको पता है, ये भी मशहूर हैं, जिनको मुनकर नकीर कहते हैं, इनको नकीरैन भी कहते हैं। नकीरैन
اور منکر نکیر بھی کہتے ہیں. سنا ہوا ہے نا. ہر انسان کے ساتھ جب بندہ مرتا ہے تو فرشتے یہ قبر میں جا کر اس سے سوال کرتے ہیں. 3 سوال کرتے ہیں. ہاں بھائی تیرا خدا کون ہے, اور تیرا نبی کون ہے, اور تیرا دین مذہب کیا ہے. یہ 3 سوال احادیث کے اندر باقاعدہ طور پر بتائے گئے ہیں, اور ان کا جواب وہی دے سکتا ہے جنہوں نے زندگی ان کے مطابق گزاری ہوگی. اور جو زندگی ان کے مطابق نہیں گزارتے تو وہ احادیث کے اندر آتا ہے ہا و ہا, ادھر دیکھے گا یا ادھر دیکھے گا. فرشتہ ادھر سے آئے گا تو یہ ادھر کو منہ پھیر لے گا, ادھر سے آئے گا تو یہ ادھر کو منہ پھیر لے گا. سمجھ آئے گا نا. تو کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں. ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں. ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں. نمبر 4 کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, واعظ ہوتا ہے, قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, درود شریف پڑھا جاتا ہے, دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہے. ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں. اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے. اللہ اللہ. اب یہ دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے جس مجلس میں, فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں. ماشاءاللہ قرآن کی مجلس بھی ہے. انہوں نے کہا کہ دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہے جس مجلس میں, اس میں بھی فرشتے آتے ہیں. ہم ابھی کیا کر رہے ہیں؟ دین کی تعلیم ہی پڑھ رہے ہیں نا, تعلیم الاسلام پڑھ رہے ہیں, دین اسلام کی تعلیم پڑھ رہے ہیں. تو کیا بلا اس مجلس میں بھی بشرطے کہ ہم ان مجالس کا آداب رکھا کریں. ہنسا ادھر ادھر کسی سے مذاق اور بے توجہی بے طلبی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, طلب کے ساتھ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. فرشتے اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں یا مسئلہ سیکھتے ہیں, تو یہ فرشتے اللہ کے ہاں جا کر گواہی دیتے ہیں, یا اللہ تیرا بندہ سائم اور احمد اور طیب اور معاذ اور بلال اور آدم اور عمر اور منیب اور رمضان, یہ سارے کے سارے جناب فلاں مجلس میں بیٹھ کر تیرے بھیجے ہوئے پیغام سیکھ رہے تھے, تیرے دین کی تعلیم سیکھ رہے تھے. آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو سیکھ رہے تھے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری گواہی ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. فرشتے جا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دے دیں کہ یا اللہ معاذ بھی, بلال بھی, آدم بھی, طیب بھی اور سارے باقی منیب بھی, یہ قرآن پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں ان کو. جب میں ان کے پاس گیا اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے, اور جب میں آیا ہوں آسمان پر دوبارہ تو پھر بھی وہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو ہمارے لیے یہ کوئی تھوڑی نیک بختی ہے. اس لیے ان مجالس کا آداب ہوا کرتا ہے, ان مجالس کا آداب ہوا کرتا ہے, اور آداب کے ساتھ بیٹھا کریں گے. جتنے طلب کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے نا, تو فرشتے اسی کے مطابق گواہی دیں گے. اور اگر ہم ادھر بے ادبی کے ساتھ ادھر ادھر کی گفتگو یا ادھر ادھر اور بے توجہ بے التفاتی کے ساتھ بیٹھیں گے, تو فرشتے جہاں یہ گواہی دیں گے کہ وہ پڑھ رہے تھے, ساتھ میں یہ بھی گواہی دیں گے کہ وہ کیسی حالت میں پڑھ رہے تھے, مجبور ہو کر پڑھ رہے تھے یا بے توجہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے, یا اس مجلس کے اندر مذاق کیے جا رہے تھے. تو اس بات کی گواہی ہے. اور اگر طلب کے ساتھ ہوں گے تو وہ اس بات کی بھی گواہی دیں گے کہ پڑھ رہے تھے, اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی گواہی دیں گے کہ بڑی طلب کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے مزے کے ساتھ پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ.
دنیا میں جو فرشتے جو فرشتے کام کرتے ہیں کام کرتے ان ہیں کی صبح و شام ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ ایک فرشتے وہ ہیں جو صبح مغرب کے وقت آتے ہیں اور صبح فجر تک وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال دیکھتے اور لکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسری ڈیوٹی یا دوسری شفٹ فرشتوں کی وہ ہوتی ہے جو فجر کے وقت آتے ہیں اور دن کے سارے اعمال انسان کے لکھتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ یہ تیرے فلاں بندے نے یہ کام کیے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو رات بھی ہماری اچھی گزرے تاکہ جو صبح جانے والے فرشتے ہیں وہ ہماری رات کی گواہی دیں کہ اس کی رات اچھی